اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا صدق اللہ العظیم۔ سورہ فرقان، کل ہم نے سورہ نور اور سورہ مؤمنون کا خلاصہ کیا تھا۔ سورہ فرقان 18ویں پارے کے آخر سے شروع ہوتی ہے اور 19ویں پارے میں جاتی ہے، اس کے بعد سورہ شعراء، اس کے بعد سورہ نمل 19ویں پارے میں شروع ہوتی ہے جو آگے 20ویں پارے تک جاتی ہے۔ تو 3 صورتوں کا خلاصہ انشاءاللہ ہوگا مختصر۔ فرقان کا مطلب ہے وہ چیز جو حق اور باطل کے درمیان واضح دیوار ڈال کر بتا دے یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، وہ پیمانہ جو لوگوں کو سمجھا دے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ تو سورہ فرقان کو فرقان اس لیے کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہلی آیت میں فرقان کسی چیز کو کہا ہے۔ کس کو کہا ہے؟ سن لیں، اللہ کہتے ہیں بڑی برکتیں دینے والی ہے وہ ذات جس نے اتارا فرقان کو اپنے خاص بندے پر تاکہ وہ سارے عالم کے لیے ڈرانے والا ہو جائے۔ تو فرقان کس چیز کو کہا گیا؟ قرآن کو۔ قرآن وہ کتاب ہے جو حق و باطل میں جدائی کرتی ہے۔ اگر آپ کو امت کے عقائد کو، اعمال کو بنیادی طور پر بچانا ہے تو قرآن سے تعلق قائم کر دیں، بچ جائیں گے۔ آگے پھر تفصیل حدیث میں، فقہ میں آتی رہے گی۔ سورہ فرقان میں اللہ نے بنیادی طور پر توحید کو بیان کیا ہے، اور وہی بات کہ مشرکین کہتے تھے کہ اللہ کے بیٹے تو نہیں ہے، لیکن اللہ نے ہمارے چند بزرگوں معبودان کو ایسا پیارا بنایا کہ گویا کہ وہ خدا ہے۔ تو اللہ نے اس پر دلیلیں دیے، نہ ان کے پاس موت نہ زندگی کا تعلق، وہ کہاں سے خدا ہو گئے۔ اور پھر اللہ نے تبارک الذی 3 دفعہ ذکر کیا ہے۔ تبارک الذی، برکتیں دینے والی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے کے مشرک، آج کے مشرک بھی یا اہل بدعت، وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور برکت دیتا ہے، تو حضرت صاحب کے پاس برکت دینے کا اختیار ہے، چاند کے پاس برکت دینے کا اختیار ہے، سورج کے پاس برکت دینے کا اختیار ہے، اور وہ کہتے تھے بت برکتیں دیتا ہے، اس کو ہم چڑھاوا دیں گے برکتیں ملے گی۔ تو اللہ نے 3 جگہ اس سورج میں گئے تبارک الذی نزل، برکت دینے والی ذات اللہ ہے جس نے قرآن اتارا، برکت دینے والی ذات اللہ ہے، وہ چاہے تو تمہیں اس سے بہتر جنت کی باغات دے دے۔ برکت دینی، تیسری جگہ کہا برکت دینے والی وہ ذات اللہ ہے جعل فی السماء بروجا، اس نے آسمان میں بڑے بڑے قلعے بنائے ہیں۔ برج وہ ہوتا ہے جیسے ٹاورز ہوتے ہیں نا۔ وجعل فیہا سراجا، اور آسمان میں ایک بہت زیادہ چمکنے والا سورج بنائے، وقمرا منیرا، اور ایک بہت روشنی دینے والا چاند بنائے۔ تو برکت دینے والی ذات صرف کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کے سوا کوئی برکت نہیں دے سکتا۔ البتہ یہاں ایک اشکال ہے کہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ قرآن کی برکت سے یہ کام ہو گیا، کسی بڑے کو کہتے ہیں جی آپ کی برکت سے۔ تو اس کی تعویل یہ ہوتی ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ بزرگ برکت دے سکتا ہے، استاد برکت دے سکتا ہے، ماں باپ برکت دے سکتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ پر جو اللہ کی برکتیں نازل ہو رہی ہیں، برکتیں اللہ ہی دے گا، ہم جب آپ کی صحبت میں بیٹھیں گے ان برکتوں کا کچھ حصہ ہمیں بھی مل جائے گا۔ اس کی مثال کسی نے بیان کی تھی، کسی نے پوچھا کہ بھئی کسی بزرگ سے کہ بھئی یہ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ برکت اللہ دیتا ہے لیکن آپ کی وجہ سے برکت ہمیں بھی ملے گی۔ تو اس زمانے میں پنکھے ہاتھ کے ہوتے تھے، تو ان کو کوئی پنکھا جھیل رہا تھا خادم، تو حضرت نے کہا یہ پنکھا کس کے لیے جھیل رہا ہے؟ کہا یہ آپ کے لیے۔ اور کہا آپ جو آس پاس بیٹھے ہو آپ کو بھی تھوڑی سی ہوا آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ کہا آ رہی۔ کا یہ مطلب ہے کہ جن لوگوں پر اللہ کی برکتیں ہیں، جن مقامات پر اللہ کی برکتیں ہیں، جب ہم وہاں بیٹھیں گے تو اللہ کی برکت کا کچھ حصہ ہمیں بھی مل جائے گا۔ اس صورت میں اللہ نے کافروں کے اعتراض جواب نقل کیے، لیکن جو سب سے کمال کا امتیاز ہے صورت کا، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کی 11 علامتیں ذکر کی ہیں۔ اور یہ اس پورے قرآن کی، جو قرآن میں بعض آیتیں ایسی ہیں جو جامع ہے، پورا قرآن ہی کمال کا ہے، لیکن بعض آیتیں بڑی کمپریہنسو ہیں، وہ ساری بات کر دیتی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا وعباد الرحمن، یہاں لفظ بھی استعمال کی، پورے قرآن میں کوئی اور نہیں ہے۔ رحمان کے خاص بندے پتہ ہے کون ہیں؟ ابھی اللہ شوق دلا رہے کہ ہمیں یہ شوق ہو جائے کہ ہاں اچھا رحمان کے خاص بندے، اللہ کے اسپیشل لوگ کون ہیں؟ ہم بھی بن سکتے ہیں؟ ہاں بن سکتے ہو۔ کیسے؟ یہ میں 11 کام بتا رہا ہوں، یہ کر لو تم رحمان کے خاص بندے بن جاؤ گے۔
کیا ہے جی؟ سنیں جی جلدی جلدی. یمشون علی الارض، زمین میں آرام سے چلتے ہیں، اکڑ کے نہیں چلتے. اور جب ان کو کوئی جاہل اپنی طرف بلاتا ہے، یعنی جاہل اس سے الجھنا چاہتا ہے، جھگڑا کرنا چاہتا ہے، تو وہ کہتے ہیں سلام. اچھا بحث بازی نہیں کرتے، فضول کی کام کرتے، مناظرے نہیں کرتے زیادہ. اور ان کی راتیں گزرتی ہیں سجدے میں اور اللہ کے آگے کھڑے ہوئے. اور وہ یہ دعا بھی کرتے ہیں اللہ جہنم کا عذاب ہم سے دور کر دے. اور وہ جو خرچ کرتے ہیں ان کا ایکسپینڈیچر کیسے ہوتا ہے کہ نہ تو حد سے زیادہ خرچ کرتے ہیں، نہ بہت کم خرچ کرتے ہیں. کانا بین ذالک کا بیلنس خرچ کرتے، نہ کنجوس ہوتے ہیں نہ اسپینڈ تھرفٹ ہوتے ہیں، حد سے زیادہ خرچ کرنے والے. دونوں چیزیں غلط ہیں. اعتدال، اور یہ مشکل ہے. اور کتنے ہو گئے گنے جی؟ نہیں، اور زمین میں تواضع سے چلتے ہیں، گنے. جاہلوں سے الجھتے نہیں ہیں، راتیں سجدہ قیام میں گزرتی ہیں، دعا مانگتے ہیں اللہ جہنم کا عذاب دور کر. 5واں، خرچ کرنے میں اعتدال کرتے ہیں. 6، اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکارتے، ایک اللہ کی، کچھ بھی ہو جائے، کیسے حالات آ جائے، اللہ کا دامن نہیں چھوڑتے. 7، کسی پاکیزہ جان کو قتل نہیں کرتے. 8، زنا نہیں کرتے، اور زنا میں زنا کے دوائی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا آنکھ بھی زنا کرتی ہے، کان بھی زنا کرتی ہے، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، زبان بھی زنا کرتی ہے. 9، اب یہ توبہ کی بات بھی آ گئی، توبہ کرتے ہیں تو اللہ کہہ رہے جو توبہ کرے اللہ صرف گناہ معاف نہیں کریں گے، اللہ اس کی نیکیوں کو گناہوں کو ثواب میں بدل دیں گے. 10، اور جو توبہ، یہ بھی بات بھی نمبر 9 میں کہ جو توبہ کرے گا تو وہ پہلے بعد میں آئے گا، اللہ پہلے اس کی طرف آئے گا. یتوب الی اللہ متابا، اللہ دوڑ کے اس کو پکڑ لے گا، تھوڑا زیادہ آ گیا ہو. نمبر 10، وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے. نمبر 11، جب کسی لغو لعب حرام کام کے پاس سے گزرتے ہیں تو عزت اکرام سے گزرتے ہیں، یعنی حرام کام میں شامل نہیں ہوتے. لغو لعب، حرام انٹرٹینمنٹ، حرام چیزیں اس میں شامل نہیں ہوتے. کسی فضول مجلس، گناہ کی مجلس کے پاس سے گزرتے ہیں، گانوں کی آرام سے گزر جاتے ہیں. کتنے ہو گئے؟ 11. 12، جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے تو اندھے اور بہرے بن کے گر نہیں جاتے. کیا مطلب؟ یعنی اللہ کے ذکر کے آگے اندھے نہیں ہوتے، بہرے نہیں ہوتے، غور سے سنتے ہیں. یا یہ مطلب ہے کہ قرآن کو سمجھ کر بس ایسے ہی جذباتی بن کے ہاں نعرے لگانے نہیں شروع کرتے، نعرے بن کر ہم مانتے ہیں، سمجھتے ہیں. جذباتی لوگ نہیں ہوتے، وہ سمجھتے ہیں، دین کی بات کو گہرائی سے سمجھتے ہیں، سمجھ کر مانتے ہیں. سمجھ آ رہی بات؟ کتنے ہو گئے؟ 12. 13، بس یہ 12 باتیں ہیں. ان کو ملے گا کیا؟ ایک تو اللہ کے خاص بندے بن جائیں گے، جنت کے بالا خانے، اونچے کمرے ملیں گے، اور فرشتے ان کو سلام کریں گے، ہمیشہ جنت میں رہیں گے. اور کیا ہی پیاری جگہ ہے رہنے کی، اور کیا ہی پیارا ٹھکانہ ہے وہاں پر ٹھہر جانے کا. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کیوں تمہیں عذاب دے گا، کیوں عذاب دے گا اگر تم دعا کرو اللہ سے. فقط کذبتم، لیکن تم نے تو دعا نہیں کی، اللہ کو نہیں پکارا، جھٹلایا، اب عذاب آیا کہ آیا. فسوف یکون لزاما، ہو گئی بات. اس کے بعد سورہ شعراء آئی. شعراء جمع ہے شاعر کی. اس سورت کا نام سورہ شعراء کیوں رکھا گیا ہے؟ اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس کے آخر میں اللہ نے شعراء کا ذکر کیا ہے. وَشُعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شعراء جو ہوتے ہیں وہ فضول قسم کے خیالات کے پیچھے لگے ہوئے ہوتے ہیں. دیکھتے نہیں کہ ادھر ادھر کی وادیوں میں گھوم، میرے محبوب ایسا تھا، اس کی زلف ایسی تھی، اس کی ناک ایسی تھی، اس کا کان ایسا تھا، اور 100 بار بنا کر مالک نے 100 بار مٹایا ہوگا، تب حسن مجسم تیرا وجود میں آیا ہوگا. اور اس کے سنائے اس کے شبستان سے متصل ہے بہشت، مکین ادھر کے بھی جلوے ادھر کے دیکھتے ہیں. خیالی باتیں، فضول کی باتیں، جنت والے ادھر، وہ باتیں جن کا دنیا کی حقیقی زندگی سے کوئی تعلق. اسی شعر و شاعری میں گانے بھی آ جاتے ہیں، اسی میں آپ کے ڈرامے فلمیں بھی آتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا ہر لڑکا اپنے آپ کو مجنوں سمجھتا ہے اور ہر لڑکی اپنے آپ کو لیلا سمجھتی ہے. مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھا ہے عشق بیکار آدمی کو ہوتا ہے. عشق اس کا کوئی کام نہ ہو، کام کے آدمی کو ٹائم ہی نہیں ہوتا، فضول عشق و معشوقی میں صبح شام محبوبہ کے سامنے کھڑا ہو، اس کے بعد فضول آدمی کو ہوتا ہے.
تو اللہ نے ان کی مذمت کی، یعنی بے مقصد کام کی مذمت کی۔ البتہ اللہ نے استثناء بھی کر دیا، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سارے شاعر ایسے ہوتے نہیں، چند شاعر اچھے بھی ہوتے ہیں جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو اللہ بخشے گا۔ اب یہ کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بہترین بات جو کسی شاعر نے کہی ہے، اب اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، وہ ایک شاعر تھا عرب میں پرانا، لبید۔ آپ نے فرمایا اس نے یہ کہا تھا شعر، الا کل ما خلا اللہ باطل، سنو اللہ کے سوا دنیا کی ہر چیز باطل ہے۔ اب یہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، یہ سب سے زبر شعر ہے، اللہ ہی سے ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، اللہ کے سوا ہر چیز چھپی ہوئی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں۔ علامہ اقبال کو دیکھ لیں، کیا شاعر تھے، اکبر آبادی کو دیکھ لیں، اس طرح الطاف حسین حالی ہمارے زمانے کے، عرب شاعر بہت سارے ماشاءاللہ۔ تو اچھے شاعر بھی ہوتے ہیں جو اپنے شعر کو اچھا استعمال کرتے ہیں، لیکن غالب جو ہوتے ہیں شاعر وہ پڑھ کے اڑاتے رہتے ہیں ادھر کی۔ سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ نے 7 نبیوں کا تذکرہ کیا، تو 7 نبیوں کی دعوت اور قوم نے ان کو کیسے جھٹلایا، دھمکیاں دیں، برا بھلا کہا، اس کا ذکر کیا ہے۔ بتانا کیا مقصد ہے، اگر تم انبیاء کے راستوں پہ چلو گے تو پھول نہیں پڑیں گے۔ آپ کے ہاں تو جی یو کے میں VVIP تبلیغ ہے، میں نے پہلی دفعہ یہاں پر اشرا لگایا، میں نے کہا سبحان اللہ کیا تبلیغ ہے جی۔ یہاں سے مینچسٹر سے جاؤ برمنگم، وہاں ایک مجلس میں سارا کچن بھی ہے، کمرے بھی ہیں، سارے اکرام کر رہے ہیں۔ دوسری مسجد جاؤ، وہاں کھانے آ رہے ہیں جناب، پکوڑے آ رہے ہیں، کڑھائیاں، پھر بھی لوگ کہتے ہیں اللہ کے راستے میں نہیں نکل سکتے۔ تو تبلیغ تو دعوت تو ہوتی ہے جس کے راستے میں محنت آئے، مشقت آئے، مار پڑے، لوگ مخالفت کریں، لیکن یہ اللہ نے ہم کمزوروں کے لیے آسانی کر دی ہے۔ اب بھی کوئی اللہ کے راستوں میں نہ نکلے تو اس کو کیا کہیے۔ تو اللہ یہ بتا رہے کہ سارے انبیاء جو تھے، تو سورہ فرقان میں اللہ نے ان نبیوں کا تذکرہ کیا تھا مختصر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ بعض انبیاء ایسے ہیں قرونم بین ذالک کثیرا، جن کا ہم نے نام نہیں بتایا، اب اللہ نے ان کا نام اور ان کا قصہ بتایا۔ دونوں صورتوں کی ابتدا قرآن سے ہوئی ہے، وہاں کہا تھا اللہ برکت والے نے قرآن نازل کیا، یہاں بتایا توسیم میم تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں بڑی واضح کتاب کی۔ اور اللہ نے اپنے نبی کو تسلی دی، میرے نبی آپ تو امت کی ہدایت کے خاطر اپنے آپ کو ہلاک کیے جاتے ہیں۔ اندازہ فرمائی، اللہ کے نبی کو امت کا ایسا غم تھا کہ جس نے وہ غم دیا وہ کہہ رہے میرے حبیب تھوڑا ہلکا، اتنا نہ اپنے آپ کو گھلائیں اپنی جان کو۔ تو اللہ یکون مؤمنین، اور اللہ کے نبی کا دل کرتا تھا کہ یہ جتنی باتیں مانگتے ہیں نا اللہ سارا دے دے، ہائے کاش مان جائے۔ تو اللہ نے کہا میرے نبی ان نشأ ننزل علیہم آیاتً، ہم چاہیں تو ایسی حتمی نشانی دیں کہ یہ سارے ان کی گردنیں جھک جائیں، لیکن پھر دنیا کا مقصد ختم ہو جائے گا نا، امتحان کا یہ مقصد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے فضائل بھی بیان کیے، اور موسیٰ علیہ السلام کی عظیم دعوت فرعون کے دربار میں۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں ہم کتنی صورتوں کا خلاصہ کر چکے، ہر صورت میں دعوت آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی، اور توحید کی دعوت، عقائد کی دعوت، اور اللہ کی طرف آنے کی دعوت، منکرین پر وعید بشیرن و نذیرا۔ اور اللہ صرف یہ نہیں کہہ رہا دعوت دو، اللہ دعوت دینا سکھا رہا ہے، کیسے سکھاتے، دیکھو میرے فلاں نبی نے کیسے کی تھی، فلاں نے کیسے کی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام، اب یہ واقعہ سارے قرآن ملا کے دیکھیں تو آپ یاد کریں، موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے، یہ ہوا، چلے گئے، پھر موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو کے فرعون کے پاس آئے، طور سے وہ لے کر، ہارون کو لے کر۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ رب العالمین کی مانو، تو فرعون نے کہا کہ وما رب العالمین، یہ رب العالمین کون ہے؟ وہ تو کہتے تھے نا میں رب ہوں، انا ربکم الاعلی، رب العالمین۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بڑائی شروع کر دی، اس لیے ہمارے بڑے فرماتے ہیں نا بیان کہاں سے شروع کرنا چاہیے؟ اللہ کی بڑائی سے، یہ قرآن سے، بھائی جیب سے نہیں نکالا کسی نے۔ کہتے ہیں رب السماواتی، وہ کہہ رہے وہ مالک ہے آسمان کا زمین کا، ان کے درمیان جو کچھ ہے، اگر تم یقین رکھنے والے ہو۔ اب فرعون اپنے آس پاس والوں کو کہہ رہے دیکھو کیا کہہ رہے ہیں، یعنی جیسے مذاق میں نہیں کہتے ہیں اس کو دیکھو، یہ دیکھو۔ اب موسیٰ علیہ السلام چپ جاتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے اس کی پرواہ ہی نہیں کی کیا کہہ رہے ہیں۔ دوسری دعوت، کہا وہ تمہارا بھی رب ہے، تمہارے پچھلے باپ دادوں سب کا رب ہے۔ پھر فرعون نے اس کو انٹرپٹ کرنے کی کوشش کی، اپنے ساتھ جو درباریوں کو کہا کہ یہ جو تمہارا رسول ہے نا یہ پاگل ہے۔ پھر موسیٰ رک جاتے، پھر بھی نہیں رکے، پھر کہا وہ رب ہے مشرق اور مغرب کا اور ان کے درمیان سب کا، اگر تمہیں عقل ہو۔
اب فرعون کو غصہ ہے، پہلے تو یوں ڈسٹریکٹ کرا تھا، اب کہا اگر میرے علاوہ کسی کو خدا بنایا میں قید کر دوں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا قید بعد میں کرنا، مقابلہ کر لو، اگر میں ایسی دلیل لے کے آؤں جس کا مقابلہ نہیں کر سکتے پھر بھی قید میں ڈالو گے، دلیل سمجھ آ جائے ماننا نہیں تو ڈال دینا قید میں، بات سن لو۔ یہ داعی کا طریقہ ہوتا ہے، کسی طرح اپنی بات سنانا چاہتے ہیں، بات سن لو میری۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس زمانے کا بڑا علم کیا تھا؟ جادو۔ اس نے کہا ساری دنیا جادوگر آ گئے۔ اب وہ آپ کو واقعہ پتہ ہے، جادوگر آ گئے، جادوگروں سے مقابلہ ہوا اور بالآخر جادوگر گر گئے اور فرعون مکر گیا۔ تم نے کہا تھا کہ میں مان جاؤں گا، اب نہیں مانے، اب کہہ رہے ہیں میں تمہیں بھی ماروں گا، جادوگر بھی ماروں گا، الٹا لٹکاؤں گا، یہ کروں گا۔ کر لو جو کرنا۔ تفسیر منیر میں دکتور وہبہ زحیلی ایک بہت بڑے شام کے عالم گزرے، 17 جلدوں کی تفسیر ہے ان کی، میرے بڑی محبوب تفسیر ہے اور وہ میرے استاد بھی ہیں شام میں، وہبہ زحیلی بہت بڑے عالم، صرف تفسیر 17 جلدوں میں لکھی ہے انہوں نے، فقہ کی ایک کتاب 12 جلدوں میں، ایک کتاب، ایسے عالم اللہ نے دنیا میں آج بھی رکھے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے چند فائدے جو ہمیں حاصل ہوتے ہیں، سمجھنے کی باتیں۔ نمبر 1، انسان مصیبت پر صبر کرے تو دنیا آخرت میں نتیجہ اس کے حق میں ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کامیاب ہوئے، فرعون ناکام ہوا۔ اگر کوئی بندہ حق کا پرچم لے کر استقامت سے باطل کے سامنے کھڑے ہو تو اللہ فتح دیتا ہے، ڈٹ جائے۔ نمبر 3، غلامی کا سب سے بڑا برا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کی ہمت جواب دے جاتی ہے، جیسے بنی اسرائیل کو ہوا، ساری فتح ہو گئی، کہہ رہے موسیٰ نہیں ہوگا، یہ کیا کر دیا، ہم مر گئے۔ غلام قوموں میں تدبیریں ختم ہو جاتی ہیں۔ غلام قوم جو 100 سال 200 سال سے غلام چل رہی ہے، اس کو بولو کھڑے ہو باطل کے خلاف، کہہ رہے نہیں نہیں بھائی وہ اتنا طاقتور ہے، ہم کیا کریں گے، ماننی پڑے گی۔ یا جیسے ہم پر غلامی طاری ہے 200 سال کی، تو ہم لوگ غلامی میں ہیں، اپنے ان کے نظریات کو صحیح سمجھتے ہیں، اپنے باطل کے اپنے نظریات پر احساس کمتری کا شکار ہیں، عادی ہو جاتے ہیں۔ آگے یہ بھی فرمایا، پھر دعوت آ گئی۔ دعوت شروع کہاں سے کرنی ہے؟ سورہ شعراء کے آخر میں کہا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں سے دعوت شروع کرو۔ کہاں سے شروع کرو؟ محلے والوں سے، قریبی رشتہ داروں سے، پھر پھیلتے رہو سارے عالم تک۔ یہ نہیں کہ اپنے محلے قریب والے رشتہ داروں کو چھوڑ کے دنیا میں گھومتے رہو، یہ طریقہ ہے۔ اس لیے جو بھی دنیا میں دعوت کی جماعتیں ہیں وہ دعوت میں لوگوں کو بھیجتے ہیں، لیکن اس کا فائدہ تب پتہ لگتا ہے کہ وہ آدمی مقام پر آ کر کام کر رہا ہے کہ نہیں۔ بھئی دعوت کے راستے میں کوئی کتنا نکل جائے گا؟ 40 دن نکل جائے گا، 4 مہینے نکل جائے گا، باقی 7-8 مہینے تو گھر پہ ہی رہے گا نا، وہاں کیا کر رہا ہے؟ تو اللہ کہہ رہے وہاں گھر والوں کو دعوت اور علاقے والوں کو دعوت۔ اور جو مومن ہو اس کے لیے اپنے کندھے جھکا دو، نرم برداشت اس کے ساتھ ایسا رہو۔ تو یہ خلاصہ ہو گیا کس کا؟ سورہ، لگے ہاتھوں سورہ نمل بھی کر لیتے ہیں۔ نمل کا مطلب ہے چونٹی۔ سورہ شعراء کے بعد کیا آ رہی ہے؟ سورہ نمل۔ اس میں بھی واقعات ہیں۔ اب یہ ساری صورتیں کیا چل رہی ہیں؟ جس میں دلائل نقلیہ ہیں، اللہ نقل کہہ رہے، دیکھو لوط علیہ السلام نے کیا، ہود علیہ السلام نے دعوت دی، قوم نے جھٹلایا۔ سورہ شعراء میں فرمایا نوح علیہ السلام نے کی جو جھٹلایا، شعیب علیہ السلام نے کہا ناپ تول میں کمی نہیں کرو بھائی، غلط ہے، کہا بڑا آیا ہمیں سمجھانے والا، بڑا آیا نیک۔ لوط علیہ السلام نے کہا یہ ہومو سیکشوالٹی نہیں کرو، مرد مرد سے، کیا بے حیائی کا کام کرتے ہو۔ انہوں نے لوط کو کہا کہ تجھے ہم باہر نکال دیں گے، چلا جا ہمارے پاس سے، بڑا آیا پاک۔ کیا کہا؟ یہ لفظ ہے بڑا آیا پاک، قرآن کہہ رہے ہیں لوط علیہ السلام کو، بڑا آیا تو بڑا پاک ہے، جا اپنا کام کر۔ تو اللہ کا عذاب آیا۔ یہ آج ہمارے معاشرے کی تصویر ہے۔ تو اب سورہ نمل میں اللہ نے کہا بھائی ابھی نہیں سمجھتے، چلو 2-3 اور واقعات سناتا ہوں۔ ہمارے ایک بڑے عالم گزرے ہیں، وہ کہتے تھے اللہ آپ کے سمجھانے پہ قربان جاؤں، کیا سمجھایا اللہ نے۔ اور کہتے تھے منکرین تمہارے نہ ماننے پہ بھی قربان جاؤں، کہ اللہ اتنا سمجھا رہا ہے، ڈراتا ہے، خوشخبری سناتا ہے، نہیں پھر ایک اور صورت، پھر ایک اور مان جاؤ، ایک ہی قصے کو 5-10 دفعہ چلو پھر مان جاؤ، مانتے ہی نہیں۔ قرآن کوئی پڑھے تو مانے نا۔ اس صورت میں اللہ نے انبیاء کے واقعات کے ذریعے توحید کو بیان کیا ہے۔ باقی انبیاء بھی ہیں، 2 واقعات ایسے ہیں، 2 انبیاء کے تذکرہ، 2 قصے جو باقی جگہوں پہ نہیں ہیں، وہ دونوں سلیمان علیہ السلام کے قصے ہیں۔ ایک سلیمان اور چونٹی کا قصہ، اور ایک سلیمان اور کس کا؟ ہدہد کا قصہ۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ اب یہ بچوں کو سنانے کی کہانیاں، تو بچوں کو میری عادت ہے میں کہانیاں سناتا ہوں، تو بچوں کو نا یہ کہانیاں سنانی چاہیے یاد کر کے، انبیاء کی، اولیاء کی، صحابہ کی۔
تو سلیمان علیہ السلام نے لشکر کے ساتھ جا رہے، چونٹیوں کی لشکر پہ آئے، اور چونٹی کی جو ملکہ تھی، چونٹیوں کی ایک ملکہ ہوتی ہے، اس نے کہا کہ اندر گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر تمہیں رون دے اور ان کو پتہ نہ لگے. یعنی وہی کہہ رہی نبی جان بوجھ کر چونٹی کو بھی نہیں مار سکتا، پتہ نہ لگے ان کو کہ ہم چونٹی ہیں، لہذا گھس جاؤ. سلیمان السلام نے یہ بات سن لی اور مسکرانے لگ گئے. کس بات پر مسکرائے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا کرم دیا کہ چونٹیوں کی آواز بھی سنا دی. اور بہت ساری باتیں اس میں ہم آتے ہیں آگے، کیا سیکھتے ہیں. دوسرا قصہ ہدہد کا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضری ہوتی تھی، شیر کی، ہاتھی کی، بندر کی، گائے کی، بھینس کی، سارے اونٹ کی، ہر جانور، چرند پرند جن سب آتے تھے، سب کو حاضری لگانا ضروری تھی. اس سے پتہ لگ رہا ہے ڈسپلن ضروری ہے. تو حدود نظر دیا. سلیمان علیہ السلام نے کہا مجال کیسی ہوئی کسی کی، میرے دربار سے بغیر رخصت کے غائب ہو گیا، یا تو آ کے کچھ صحیح عذر بیان کرے، ایکسکیوز، نہیں تو گردن اڑاؤں گا اس کی. حدود آیا، سلیمان علیہ السلام نے کہا بھائی کیا ہوا؟ حدود نے کہا کہ میری بات سنیں، میں آج وہاں گئی ہوں جو آپ کو بھی پتہ نہیں ہے. سیدھا کہا. تو نبی نے یہ نہیں کہا کہ تو جھوٹ بولتی ہے، نبی کو تو سارا پتہ ہوتا ہے، نبی عالم الغیب ہوتا ہے. نہیں بھائی، نہیں پتہ نا. نبی سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، اللہ کے برابر نہیں ہوتا. اگر نبی عالم الغیب ہو جائے کل علم، تو وہ تو اللہ ہے. یہ عقیدہ غلط ہے. ہاں، نبی سب سے بڑا عالم ہے، اور غیب کا بہت سارا حصہ اللہ نے نبی کو بتایا، سارا نہیں بتایا. معتدل علماء سارے یہی رکھتے ہیں، کوئی کم کوئی زیادہ، سارا کے قائل کم ہی لوگ ہوتے ہیں. تو اس نے کہا کہ میں نے ایک عجیب بات دیکھی. کیا عجیب بات؟ کہا میں نے دیکھا کہ لوگ ہیں ان پر عورت حکمرانی کر رہی ہے. اب یہ بات بڑی عجیب تھی کہ ایک عورت ملکہ ہو یا حاکم ہو، کیونکہ یہ نہیں ہوتا تھا دنیا میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب فارس میں نوشیروان مر گیا تھا نا، اور اس کی بیٹی ملکہ بن گئی تھی، جو فارس ایران تھا نا، اللہ کے نبی کی زندگی میں ہی، اس وقت آپ نے تبصرہ فرمایا تھا کہ وہ قوم کبھی کامیاب کیسے ہوگی عورت کو جنہوں نے اپنا حکمران بنا دیا. اور وہ تباہ ہو گیا پھر ایران آہستہ آہستہ. تو انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے، اور اس کو اللہ نے ہر چیز دی ہے. اور میں نے، لیکن عجیب بات یہ، میں نے دیکھا کہ وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے برے اعمال ان کو اچھے کر کے دکھا دیے. تو آگے پھر سلیمان علیہ السلام نے دعوت دی، دھمکی بھی دی. اس نے کہا کہ رشوت دیتے ہیں، سلیمان علیہ السلام کو ہدیہ بھیجتے ہیں. سلیمان نے کہا مجھے تمہاری رشوت کی ضرورت نہیں ہے، میں آؤں گا لشکر لے کے، سیدھا آ جاؤ. پھر وہ آ گئی اور مسلمان ہو گئی، اور اللہ نے ملکہ، اس کا نام بلقیس بھی آیا روایات میں، قرآن میں ملکہ سبائی کہا گیا، مسلمان ہو گئی. اللہ نے قارون کا تذکرہ بھی اس سورہ نمل میں کیا کہ دولت کے نشے میں جب انسان مست ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اور بالآخر جب دولت کا نشہ اترتا ہے تو کیا ہوتا ہے. ان قارون کان من قوم موسیٰ. اب ایک قوم تھی موسیٰ علیہ السلام کی جن کو قبطی کہتے تھے، ایک فرعون کی جن کو سبتی کہتے تھے. بنیادی طور پہ فرعون کے قوم والے ظالم تھے، لیکن قارون موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں تھا، and he was a billionaire at that time. تو فرعون اس کو قریب رکھتا تھا، باقی بنی اسرائیل کو تو مارتا تھا، اس کو قریب، پیسے والا آدمی ہے. تو قارون جب چلتا تھا، اللہ کہہ رہے ہیں کہ آتینہ من الکنوز ما ان مفاتحہ، یہ قرآن ہے کہ ہم کہتے ہیں نا فلاں کے خزانے اتنے، اللہ کہہ رہے ہیں اس کے خزانوں کی چابیاں اتنی تھی کہ ایک بڑی جماعت اٹھاتی تھی. اب ان والٹس میں کتنا خزانہ ہوگا. تو اس کو کچھ اچھے لوگوں نے دعوت دیتے، پھر دعوت آ گئی، اس کو بھی دعوت دینی. کہا بھی لا تفرح، تکبر نہیں کرو، اللہ کو تکبر کرنے والا اچھا نہیں لگتا. اور کہا کہ دنیا لے لو، وابتغی فیما آتاک اللہ دار الآخرہ ولا تنس نصیبک، اصل مقصد آخرت کو بناؤ، ہاں دنیا میں جو اللہ نے حصہ دیا اس کو بھی نہیں بھول. یہ بیلنس ہے کہ اصل مقصد کیا ہے، آخرت. لیکن ہم یہ بھی نہیں کہتے دنیا بالکل چھوڑو، یہ بھی غلط بات، بھائی دنیا کماؤ. اور کہا کہ احسن کما احسن اللہ علیک. اور قارون کا جیسے اللہ نے تم پہ احسان کیا، تم بھی احسان کرو، اپنے مال سے صدقہ خیرات بھی کرو نا، اور فساد نہیں کرو. قارون نے کہا جاؤ جاؤ، انما اوتیت علی علم عندی، میں کون سا احسان، یہ میرے پاس جو دولت ہے یہ تو میرے علم کی وجہ سے ہے. مائی اسکل، مائی بزنس ایکیومن، میرا کمال، میں نے کیا بزنس امپائر بنایا تمہیں آتا نہیں، میں کیوں دوں. وہ کہنے والے دائی نے اس کا نام نہیں ذکر کیا، اللہ نے، بہت سارے دائی گمنام ہے نا. اس نے کہا، اس دائی نے کہا قارون تم نے دیکھا نہیں اللہ نے تم سے بڑے بڑے کیسے لوگ ہلاک کیے، آج نشان بھی نہیں ملتا. قارون نے کہا جاؤ جاؤ. اب اللہ فرما رہے ہیں قارون کے بارے میں لوگ دو قسم کے ہو گئے. جب قارون اپنی زینت میں نکلتا نا
وہ حشاش بشاش 500 جتنے بھی غلام اور زیور اور سونا اور چاندی اور عورتیں. تو جو دنیا کی زندگی چاہتے ہیں صرف دنیا کی، وہ رال ٹپکانے لگ جاتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں، اللہ قرآن کہہ رہے ہیں یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ہائے کاش ہمیں بھی یہ مل جائے جو قارون کو. یہ اللہ کہہ رہے ہیں، میں ترجمہ کروں، یا لیتا، ہائے ہمیں بھی ایسا مال مل جائے. کیا ایلون مسک کو دیکھ لو، کیا مزے کر رہے ہیں، کوئی آج یہ آج وہ فلاں، دیکھو کیا گاڑی ہے، مزے ہیں جی، بڑا زبردست ہے. دوسری طرف اللہ فرما رہے قال الذین اوتوا العلم، علم والے کیا کہتے ہیں؟ اس سے پتہ لگ رہا ہے کہ دنیا کی آخرت کی صحیح سمجھ علم سے آتی ہے. یا تو خود عالم بنو یا علم والوں کی خدمت میں بیٹھو، ورنہ نہیں آئے گی. وہ کہتے ہیں وہی لکم، تمہارا ستیہ ناس، اللہ تعالیٰ کا ثواب سب سے بہتر ہے جو ایمان آخرت پہ لایا. ولا یلقاها الا الصابرون، اس کے لیے بڑا مضبوط صبر کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہدہد کے قصے کے ذریعے بتایا کہ توحید کا پیغام ہدہد کو بھی سمجھ آیا ہوا ہے. ہدہد بھی کہہ رہی ہے کہ ملکہ سبا اور ان کے لوگوں کو سمجھ نہیں ہے، اللہ کو چھوڑ کر سورج کی عبادت کرتے ہیں. تو تم لوگ جانور سے بھی گئے گزرے ہو، اور چونٹی بھی اللہ کی عبادت کرتی ہے، چونٹیاں بھی اللہ کی عبادت کرتی. چونٹی اللہ نے کیا کمال کی مخلوق بنائی، اور ہدہد کیا کمال کی مخلوق بنائی. دیکھتے نہیں، جس نے بنایا وہی خالق وہی مالک ہے. تو سارے انبیاء، سارے اولیاء، پوری امت میں اتفاق آیا اللہ ہی اللہ سے کوئی نہیں ہوتا. پوری امت کی تاریخ، قرآن تاریخ کی کتاب بھی ہے نا، یہ ساری تاریخ ہے نا، آج سمود قوم ہدہد، یہ تاریخ ہے. بلکہ قرآن تاریخ کی وہ کتاب ہے جو 100% ایکوریٹ ہے. تو قرآن کہہ رہے ایک تو ساری تاریخ کے بڑے سمجھدار لوگوں کا اتفاق تھا اللہ ہی خدا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. ساری تاریخ گواہی دیتی ہے جس نے اللہ سے سرکشی کی ایک زمانے تک تو اس کو مزے اللہ نے کرنے دیے، لیکن پھر اللہ نے اس کو برباد کیا. تو تاریخ تمہیں بھی دہرائے گی، اس سے پہلے سدھر جاؤ. یہ ہے سورہ شعراء، سورہ فرقان اور سورہ نمل کا پیغام. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین.